دالوں کے حوالے سے بے شمار ضرب الامثال اور محاورے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کسی معاملے پہ ہمیں کوئی شک و شبے کا احتمال ہو تو ہم کہتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اگر ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے جو دوست احباب ہیں، اگر وہ کسی حوالے سے ہمیں وہ وقت اور اہمیت نہ دے رہے ہوں جو ہمارے خیال میں ہم ڈیزرو کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ اسی طرح اگر ہندوستان کی پرانی کتب جو ہیں اس میں ایک محاورہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ دال روٹی کھاؤ پربھو کے گن گاؤ۔ اسی طرح ایک اور جو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، ترکیب استعمال کی جاتی ہے دال روٹی کی، یہ عاجزی اور انکساری کے ضمن میں استعمال کی جاتی ہے۔ جب ہم کسی کو اپنے ہاں مدعو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دال روٹی کھا کر جائیے گا۔ تو یہ جو محاورے ہیں جیسے کہ دال روٹی کھاؤ پربھو کے گن گاؤ یا دال روٹی کھا کر جائیے گا، ان سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے ہی دال روٹی جو ہے وہ سستا ترین کھانا رہا ہے۔ لیکن جب کچھ اور محاورے ہمارے سامنے آتے ہیں دال کے حوالے سے، مثال کے طور پہ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، جب اس طرح کے محاورے ہم دیکھتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے کہ آخر یہ محاورے کیسے وجود میں آئے، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ تو میں نے سوچا کہ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اکثر یہ محاورہ استعمال تو ہوتا ہے لیکن اس کے پس منظر کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ محاورہ کیسے استعمال میں آیا۔ تو دالیں جو ہیں وہ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو کہ جس میں دالیں کھائی نہ جاتی ہوں، پکائی نہ جاتی ہوں۔ جو پروٹین سے بھرپور یہ جو غذائیں ہیں پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح 18ویں صدی کے جو فرانسیسی بادشاہ تھے شالوئی، جو 15ویں شالوئی تھے، ان کی جو ملکہ تھی ماریا، ان کو بھی دالیں بیحد پسند تھیں، ان کی مرغوب ترین غذا تھی۔ اور پھر دالوں میں بھی جو مسور کی دال ہے وہ انہیں بہت پسند تھی، اسی وجہ سے انہیں ملکہ دال بھی کہا جاتا تھا۔ جبکہ ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں مسور کی دال کو ملکہ مسور بھی کہا جاتا ہے، تو وہ شاید اسی حوالے سے کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں بھی ہمیشہ سے ہی ہر دور میں ہی جو دالیں ہیں وہ ہماری غذا کا حصہ رہی ہیں۔ اگرچہ مغلوں نے بھی فن آشیزی کو، یعنی کھانے پکانے کا جو فن ہے، اسے بہت آگے بڑھایا۔ انہوں نے انواع و اقسام کے کھانے متعارف کروائے۔ مغل دربار میں انواع و اقسام کے جو طباخ تھے، جو مختلف کھانا پکانے کے ماہرین تھے، وہ موجود رہا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم دالوں کی بات کریں تو لکھنؤ اور اودھ کی جو ریاستیں ہیں ہندوستان کی، وہاں پہ دالوں کو نوابی کھانے کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ جو خاص طور پہ مسور کی دال ہے، اسے نوابی کھانے کی حیثیت حاصل تھی۔ جو طباخ تھے کئی دن جو ہے یہ دالیں بنانے پہ جو ہے صرف کرتے تھے، بہت لذیذ جو ہے دالیں تیار کیا کرتے تھے۔ نواب آصف الدولہ کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ۔ تو آصف الدولہ کا دسترخوان بھی بہت وسیع تھا اور ان کے ہاں بھی بہت لذیذ دال بنانے والے طباخ جو ہے موجود ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح نواب واجد علی شاہ جو ہیں، ان کے کچن میں تو باقاعدہ باورچیوں کی، طباخوں کی جو فوج ظفر موج ہے وہ ہمیشہ موجود رہا کرتی تھی۔ نواب صاحب جو ہیں، مورخین بتاتے ہیں، وہ کھانے کے بہت شوقین تھے۔ نواب صاحب کے لیے روزانہ جو پلاؤ بنایا جاتا تھا، مورخین بتاتے ہیں کہ 34 کلو گوشت کی یخنی تیار کی جاتی تھی، اور پھر اس گوشت کی یخنی میں ان کے لیے پلاؤ تیار کیا جاتا جو سارا دن پکتا رہتا، اور اس میں نہ جانے کیا اجزاء جو ہیں وہ ڈالے جاتے تھے۔ نواب صاحب کا جو ناشتہ ہے اس کے لیے 2 کلو دیسی گھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح
یہ جو نواب صاحب نے جب کہیں جانا ہوتا تھا تو دیگر سامان کے ساتھ ساتھ ان کا جو کچن کا سامان ہے، کھانا بنانے کا سامان ہے، وہ کئی اونٹوں پر، کئی گھوڑوں پر لدا ہوتا، اور کئی جو باورچی ہیں وہ بھی قافلے کا حصہ ہوتے، بلکہ وہ پہلے سے جا کے وہاں پڑاؤ ڈال دیا کرتے تھے تاکہ وہ بر وقت کھانا جو ہے وہ نواب صاحب کو دستیاب کر سکیں۔ یہ جو کباب ہیں، یہ جو آج کل ہمیں بہت پسند ہیں، مورخین بتاتے ہیں کہ کباب کی دریافت کا صحرا بھی نواب واجد علی شاہ کو جاتا ہے کہ جب نواب صاحب بہت بوڑھے ہو گئے اور ان کے دانت نہیں رہے، وہ کوئی سخت غذا جو ہے وہ نہیں کھا سکتے تھے، تو ان کے ہاں جو کام کرنے والے طباخ تھے انہوں نے پھر کباب متعارف کروایا تاکہ نواب صاحب بآسانی جو ہے اسے کھا سکیں۔ تو نواب صاحب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، نواب واجد علی شاہ کے حوالے سے، کہ انہیں ہندوستان میں جو چند انگریز رؤسا ہیں انہوں نے نواب صاحب کو اپنے ہاں مدعو کیا، اور انہوں نے ہندوستانی کھانوں کی بہت بے توقیری کی، بڑی تنقید کی انہوں نے ہندوستانی کھانوں کے حوالے سے کہ مرچ مسالہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس میں غذائیت نہیں ہوتی، لذت نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو نواب صاحب کا جو ایک رکابدار جو ان کے ہمراہ تھا، اسے یہ بات نہایت ناگوار گزری، اور اس نے نواب واجد علی شاہ سے گزارش کی اور کہا کہ ان انگریزوں سے اس تضحیک کا بدلہ لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں مدعو کیا جائے اور انہیں ہندوستانی کھانے پیش کیے جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہندوستانی کھانے جو ہیں وہ کتنے لذیذ ہیں اور کتنے مزیدار ہیں۔ چنانچہ نواب صاحب نے وہ جو انگریز دوست تھے ان کو اپنے ہاں کھانے پہ مدعو کیا۔ جب وہ دسترخوان پہ تشریف لائے تو جو ان کے رکابدار تھے، جو ان کے طباخ تھے، باورچی تھے، انہوں نے ایک بڑا سا کدو جو ہے وہ دسترخوان پر لا کر رکھ دیا۔ تو انگریز جو رؤسا تھے، جو مہمان تھے، انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ہماری تضحیک کی جا رہی ہے، ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے کہ یہ کدو ہمارے سامنے جو ہے لا کر رکھ دیا گیا۔ لیکن نواب صاحب نے اپنے مہمانوں کو چھری پکڑائی اور ان سے کہا کہ آپ اسے کاٹ کر تو دیکھیے، یہ بہت آپ انجوائے کریں گے اسے۔ تو جب انگریز جو مہمان تھے انہوں نے جب اس کدو کو کاٹا تو اس کے اندر انواع و اقسام کے جو ہندوستانی کھانے تھے وہ نہایت نفاست کے ساتھ، بڑی ترتیب اور سلیقے کے ساتھ جو ہے وہ رکھے گئے تھے۔ وہ نہ صرف اس کاریگری پر، اس صنائی پر حیران رہ گئے، بلکہ انہوں نے جب کھانا کھایا تو وہ انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ تو یہ جو دالیں ہیں یہ بھی نواب واجد علی شاہ کے ہاں جو طباخ تھے وہ بہت مزیدار دالیں بنایا کرتے تھے، اور پورے ہندوستان میں ان دالوں کی دھوم تھی، اور بالخصوص دال مسور جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ نواب واجد علی شاہ کے ہاں جس طرح کی دال مسور بنتی ہے اس طرح کی دال مسور دنیا کے کسی کونے میں نہیں بنائی جا سکتی۔ جب یہ نوابی دور ختم ہو گیا تو نواب واجد علی شاہ کے ہاں ایک کام کرنے والا جو ایک باورچی تھا وہ ایک بہت بڑے ہندوستانی رئیس کے ہاں جا کر ملازم ہوا، اور انہیں جب پتہ چلا کہ یہ جو باورچی ہے، یہ جو طباخ ہے، یہ واجد علی شاہ کے ہاں کام کرتا رہا ہے، اور یہ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ دال مسور بہت مزے کی بنایا کرتا تھا، تو ان رؤسا نے فرمائش کی کہ آپ ہمارے لیے بھی جو ہے دال مسور تیار کریں۔ اور جب اس باورچی نے دال مسور کے جو اجزائے ترکیبی تھے، جو سامان درکار تھا اس کے لیے دال بنانے کے لیے، جب وہ لکھوانا شروع کیا تو اس موقع پہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ اس نے باورچی نے بتایا کہ 3 پیسے کی مسور کی دال ہمیں لینا ہوگی، لیکن دیگر چیزیں جو اس نے بتائیں، جو دال مسور بنانے کے لیے جو اجزاء اس میں ڈالے جانے تھے، جو شامل کیے جانے تھے، اس نے بتایا کہ فلاں فلاں چیز چاہیے ہوگی اتنی اتنی مقدار میں، اور جب انہوں نے اس کا تخمینہ لگایا تو پتہ چلا کہ باقی جو اجزاء ترکیبی ہیں ان کی قیمت 36 روپے بنتی ہے۔ تو اس پہ رؤسا جو ہیں وہ نہ صرف حیران رہ گئے بلکہ چلا اٹھے کہ یہ کیا نامعقول بات ہے کہ 3 پیسے کی جو دال ہے اس پہ 36 روپے ضائع کیا جائے۔ تو وہ جو باورچی تھا، جو دال مسور بنانے کا ماہر سمجھا جاتا تھا، وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، اور کہا جاتا ہے کہ یہیں سے یہ جو محاورہ ہے، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ چل نکلا۔ ہمارے ہاں بھی کبھی جو دالیں ہیں وہ سمجھا جاتا تھا کہ
ہر غریب امیر انہیں کھا سکتا ہے، بلکہ غریب آدمی کی خوراک اسے سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں میرے خیال میں جو دالوں کے جو نرخ ہیں، اگر ان کا اندازہ لگایا جائے تو شاید اب جو دال روٹی کا محاورہ ہے وہ درست محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح دال روٹی کھاؤ پربھو کے گن گاؤ، یہ محاورہ بھی جو ہے وہ اب حالات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ویڈیوز اس طرح کی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل بلال غوری سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔